رسولهم النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي موسى شفاعه لكل حب من الأقوال مقرنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ظهر يا واسع الكرم. تمام الرحمة الرزق كيلو السلام عليكم أبو سلام أبو سلام بخير الله باي سيد أفريقيا سيد مرسل صاحب النبي أقوم وأيوم المصطفى أيوم صلى الله عليه وسلم سعدي باب البعثة تجري على وبوسين تمام جنابوں کے لیے رحمت مسلمان اور درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جمیع صحابہ اہل بیت کرام کے سنت کے جمیع علماء اولیاء صلحاء شہداء اور جمیع اولیاء کرام پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہمارے لیے نمونہ عمل فراہم کیے. محترم سامعین، ماہ ربیع الاول کی تمام پر برکتوں کے ساتھ جاری و ساری آج اس ماہ مبارک کا چوتھا دن ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عظیم دن ہم پر غروب ہونے والا ہے کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مناسبت سے منائیں. ہمارے اللہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے مختلف قسم کی آغاز چھیڑی جا رہی ہے اور ہمیشہ اس بات کی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے درمیان بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، جو آواز اور جو چیزیں ہمارے درمیان مسلسل اور ہر سال ڈسکس کی جاتی ہیں، ان چیزوں کو بار بار پس نہ لیے جائیں. حضور کسی کے حوالے سے کوئی مفید بات بتائی جائے کہ جو ہم سب کے لیے تعلق بھی ہو، ہمارا اس پر عمل کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے. لیکن اجل بات ہے ہمارے یہاں اس مہینے میں بالخصوص میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لوگ اس قدر آگے بڑھ جا رہے ہیں کہ بعض اوقات ان چیزوں کا جواب دینا ضروری ہو جا رہا ہے. آپ سوشل میڈیا مقابلے دیکھ لیجیے، آپ کو اعتراضات کی ایک لمبی فہرست نظر آئے گی. اعتراض صرف یہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے سے زیادہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی شادی کر دی جائے یا غریب کی مدد کر دی جائے. اعتراض بہت طرح ہیں کہ جن میں ایک ایسا شخص کے رسول اللہ کی سیرت سے ناواقف ہو، حضور کی احادیث کا علم جسے نہ ہو، اس کا شک
اور شوٹر بھی پہننا لازمی سی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں یہ ہو جائے ربیع الاول کو بعض بزرگی وفات فرا گئے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رسول کی وفات میں وفات کے دن جشن بنانا کون سی ہوگا. تو کلیئر سی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد آج تک یہ ثابت ہی نہیں کر سکا کہ اس دن وفات ہوئی. اسے اگر ہم اس کا حساب کتاب کریں وہ سیدھی ایک نہایت ہی آسان سا طریقہ میں سمجھا دینا اور اس میں عمل کرنا اور اپنی تسلی کرنا وہ آپ لوگوں کی خود کی ذمہ داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا. حجۃ الوداع کا خطبہ 9 ذی الحج کو ہوا کرتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کا یہ خطبہ تھا کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا. اور 9 ذی الحج کا یہ دن جمعے کا دن تھا. یہ حدیث سے ثابت ایک یہ چیز. اور دوسری یہ چیز ثابت ہے کہ حضور کا وصال مبارک ربیع الاول میں ہوا اور پیر کے دن ہوا. پیر کا دن یہ ثابت ہے، ربیع الاول یہ ثابت. اب آپ یہاں سے یعنی ذی الحج سے لے کر وہاں تک یہ تمام آپ تینوں مہینوں کا حساب اور کیلکولیٹ کرتے جائیں. ذی الحج کو 29 کا مان دیں، اس کے بعد بہنا کو 29 کا مان دیں، سفر کو 29 کا مان دیں. یہ تینوں مہینے 29 کے مان میں وہ بھی ربیع الاول میں پیر کے دن 12 تاریخ نہیں پڑھ سکتے. آپ تینوں مہینے 30 کے مان لیں تو بھی ربیع الاول بھی 12 تاریخ بھی وہ نہیں کرتی. آپ 29 کے مان لیں، 30 کا مان لیں، ربیع الاول بھی 12 تاریخ بھی وہ نہیں بنتی. آپ 2:30 کے 1:29 کا یا 1:29 کا 2:20 کے جس طرح چاہیں کیلکولیٹ کر لیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ بھی وہ نہیں ہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ وہ 12 تاریخ نہیں بنتی تو یہ یوم وفات نہیں. تو اس لیے یہ چیز بالکل کلیئر کرنے کا ضروری ہے کہ اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت نہیں ہے. اور علماء کرام نے اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی، بڑی تحقیقی کتابیں بھی کوئی اس موضوع پر لکھی گئیں کہ یوم وفات 12 ربیع الاول ہے یا نہیں. اور تمام علماء نے یہی ثابت کیا کہ یوم وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے. دوسری چیز اس حوالے سے یہ ذکر کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی بات مانی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، طریقہ کو اپنایا جائے کہ جو رسول اللہ پسند کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں طریقہ کو اپنایا جاتا ہے کہ جو ہمیں پسند آتا ہے. تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت بھی یہی تو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے. ہمارے یہاں کسی دن پر کسی معراج سے آپ نے کسی قومی تقریب میں یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنا فرض ہے اور نماز ماہ ہے. کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا فرض ہے اور وہ دن کی 5 وقت کی نمازیں چھٹی ہے. کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اور کسی سنی عالم حدیث سے آپ یہ نہیں سن سکتے کہ 12 ربیع الاول کے دن جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، صرف میلاد منا لیا جائے کافی ہے. یہ زندگی پر حرام کمانا کھانا جائز ہے، صرف میلاد منانے کی کوشش کے لیے کافی ہے. ہم اہل سنت والجماعت بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور کی اطاعت کی جائے. ہاں، میلاد منانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا یہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی بنانا اور خوشی کا اظہار کرنے کا جو بھی طریقہ ہو تو شرم جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر شریعت کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو یہ کسی کے مسئلے میں کیا پورے اسلام میں جائز ہے. مثال کے طور پر کوشش کرنے کی دینا آپ کے سامنے حس کی کہ دیر رات تک کی محفلیں اسلام میں پسند نہیں ہیں. دیر رات تک کی ایسی محافل کہ جن میں اتنے بڑے اسپیکرس لگائے جائیں کہ جو کئی گلیوں تک لوگوں کے آرام اور سکون کو برباد کریں، باعث گناہ ہے. اس میں شریعت اجر اور ثواب نہیں دے.
تو یہی وہ تم کو چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور ہمارے یہاں میں آپ سے یہی چیزیں بتائی جا رہی. تو یہ تب ہوا کہ اہل سنت و جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا دس دیا جاتا ہو یا حضور کی نافرمانی کی تلقین کی جاتی ہو. ہمارے یہاں یہی کنسپٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی فرما برداری یہ ضروری ہے. کوئی اگر میلاد کا جلوس نہیں نکالتا ہے، شرک نہیں ہوتا، تو ہمارے ان سے کافر کو نہیں کھا جا رہا. ہمارے یہاں کسی عالم دین نے اگر کسی شخص پر فتویٰ صرف اس وجہ سے ڈالا ہو کہ اس نے میلاد کا جلوس نہیں منایا یا میلاد کی محفل نہیں کی ہو جاتا ہے، یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ جو میلاد نہ منائیں وہ جو ہے مشرک ہے معاذ اللہ، یا کافر ہے معاذ اللہ، یا گمراہ ہے معاذ اللہ. بس یہی چیز ہے کہ میلاد منانا مستحب ہے، جو مناتا ہے ثواب ملتا ہے، جو نہ منائے وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے گا. گناہ یہ کس نے کہا، یا فرض و واجب و لازم یہ کس نے کہا. ہاں جسے کہ اللہ نے توحید عطا فرمائی وہ قطادہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی خوشی منانا. اب خوشی منانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا احترام رکھتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی تو وہ نہیں مناتے ہیں سیرت النبی کانفرنسز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے کسی قسم میں مبارک ہو، وہ بنیاد بنا کر موضوع بنا کر محفل منعقد کر رہے ہوتا ہے. اسی ماہر اب تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر اوپر کو تفرقے میں ڈالا جائے. یاد رکھیں کہ حضور کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جس پر عمر میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے. آپ کی ذات وہ واحد ہے کہ جس پر امت متحد ہو سکتی ہے، لیکن حضور ہی کی ذات کو متنازع بنا دیا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہی لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالا گیا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گئے تاکہ جو حضور کی ذات پر ہی کنفیوز ہو جائے. آپ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہی آپس میں لڑ پڑے، جبکہ رسول اللہ کی ذات امتوں کو متحد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. ایک عقل مند شخص، ایک جو عقل مند اور باشعور شخص ہوگا وہ بھی سمجھتا ہے کہ کبھی بھی اگر والد کا انتقال ہو جائے تو لازم و ضروری نہیں ہے کہ تیسرے دن ہی سویا لیا جائے، آگے پیچھے بھی لیا جا سکتا. لوگ اپنی سہولت سے اگر مثال کے طور پر کسی کے یہاں فوجی اور انتقال ہفتے کو ہو تو انہیں آسانی و سہولت دے کے اجتماع کو سویا کر دیتا، حالانکہ دوسرا دن ہوتا. تو یہاں دن فکس کرنا کسی کے کوئی شرعی دائرے کا نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر 5 لوگ کہیں کہ 12 کو نہیں ہوگی، 2 کو ہوئی، 8 کو ہوئی، 10 کو ہوئی، یا کوئی بھی تاریخ رکھ ہے، حضور کی ولادت کو ثابت ہے. آپ ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ پیدا نہیں ہو، آپ کی ولادت دنیا میں ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو بھائی آپ اگر 12 کو ولادت نہ بنائیں تو کوئی حرج نہیں، آپ 2 کو منائیں. شریعت نے یہ تب کہا ہے کہ 12 کو ہی منانا جائز ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں منایا جا سکتا. آج کو آپ کے یہاں لوگوں کے یہاں بعض لوگ 8 کو نبی حضور کی ولادت کا دن بتاتے ہیں تو وہ 8 کو منا لیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر 8 کو بھی رسول اللہ کا میلاد منا لیں. جو کہتے ہیں 2 کو ولادت ہوئی وہ 2 کو منانے، ہم ان کے ساتھ 2 کو بھی منانے کو تیار. جو کہتے ہیں 10 کو ہوئی وہ 10 کو منانے، ہم 10 کو بھی منانے کو تیار. کیونکہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہ کسی بھی دن کیا ہے. ہمارے یہاں جیسے بعض لوگ، اکثر لوگ ہمارے یہاں گھروں میں محفل کرتے ہیں، اپنے روز میں محفل کرتے ہیں، تو کون سا ہر شخص 12 ربیع الاول کے دن ہی میلاد کی محفل کر رہا ہوگا. آگے پیچھے کی محفل ہوگی، یکم ربیع الاول سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو 30 32 ربیع الاول تک محفل چلتی رہتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو محفل 32 ربیع الاول وہ ہو رہی ہے وہ میلاد کی نہیں، وہ بھی تو میلاد کی ہے کہ اس میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے. مقصود آپ علیہ السلام کی ذات کا ذکر ہے، اب وہ کسی نے تعریف کو کیا ہے. مقصود آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اب وہ کسی بھی دن کیا جا سکتا. مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور حضور کے اوصاف کا تذکرہ کرنا اور اپنے آپ پر رسول اللہ کا احسان ماننا، وہ آپ کسی کے دن کر لیں. چلیں شریعت نے اتنی بھی چھوڑ دینی ہے یہاں ربیع الاول میں میلاد نہ کریں. شریعت اتنی چھوڑ دیتی ہے، آپ ربیع ثانی میں رسول اللہ کے میلاد کی محفل سے رہے ہو،
شریعت نے کون سا منع کیا کہ ربیع الثانی میں میلاد کی محفل بنانا یہ شرم حرام، یا محرم میں میلاد کی محفل بنانا حرام، یا ماہ سفر و مظفر میں حضور کی میلاد کی محفل کرنا شرم حرام؟ شریعت تو 12 مہینے آپ میلاد کی محفل کرتے چلے جائیں، شریعت اسے ایکسپٹ کر دی۔ شریعت نے کبھی ایسی کسی محفل یا کسی رسول اللہ کے ذکر کی کسی بھی تاریخ پر شریعت نے کوئی حکم نہیں لگایا۔ یہ ہمارے یہاں وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو متنازع بنانا سمجھ سے باہر ہے کہ حضور کی ولادت کو متنازع بنا کر ولادت کی تاریخ کے حوالے سے مختلف الفاظ کر کے امت کو پیغام کیا دیا جاتا۔ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، رسول اللہ کے بندے ہیں، دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تشریف آوری ہوئی ہے، جس دن بھی حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو وہی میلاد کا دن ہے، اسی دن آپ نے حضور کی ولادت کی محفل کر دی۔ اب اس میں اگر ایک تاریخ ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، ایک تاریخ ائمہ نے علماء نے ایک تاریخ مشہور مقرر کر کے 12 ربیع الاول کے دن حضور کی میلاد کا دن منانا شروع کر دیا، اور سارے اور کثیر علماء کی رائے یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور کی ولادت ہوئی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہاں یہ ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ یہ مجھے عقیدے کی بات، اب ہماری بہت سی حرکتیں معذرت کے ساتھ ہماری اپنی بہت سی حرکتیں ایسی ہیں کہ جو اعتراض کا موقع دیتی ہیں۔ ہمارے اپنے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو اپنے مسلک کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک اس کی مثال لے لیجیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رات کے 2 نیلی بڑے کریں محفلیں، یہ تمام مسلک کو بدنام کرنے کی بات ہے، کوئی عجب سوال ہوئی۔ یہاں دوسری چیز یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں جلسے جلوسوں میں جو لنگر کی بے حرمتی ہوتی ہے، رزق کی جو بے حرمتی ہوتی ہے، ایک عرصہ دراز سے میں جب سے یہاں آیا میں اس منبر سے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر مسلک کو عزت نہیں دے سکتے نا تو مسلک کو بدنام بھی نہ ہو، مسلک کو بدنام نہ کریں۔ لنگر اگر تقسیم کرنے کا شوق ہے، نیچے سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے ہاتھ میں لے، یہ زیادہ باعث تحریک ہے۔ آپ گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر گھروں کی خواتین اپنی گھروں کی چھتوں سے اگر لنگر پھینکیں، نوجوان گھروں کی چھتوں سے اگر لنگر پھینکیں اور مسجد کے اندر پھینکا جائے تو بھگدڑ مچے اور وہ لنگر لوگوں کے پاؤں میں آئے، خدا نہ خواستہ اگر رب تعالیٰ کی عمل ناگوار گزرا اور اللہ نے اس پر پکڑ فرمانی نہ، تو ساری زندگی بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے، رب لقمہ ڈھاٹوں سے نیچے نہیں اترنے دے گے۔ ہم اور آپ نے دیکھی کیا ہے بھوک اور پیاس، ہم اور آپ نے دیکھی کیا ہے تکلیف ہے۔ آپ دیکھ لیجیے نا کہ غزہ میں لوگ کتنے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ آپ آفات اور مسائل کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ملاحظہ کر لیجیے نا کہ اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے جو صورت حال، آپ بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگے کہ رب تعالیٰ رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے کہیں رزق کے یہ چند دانے جو ہمیں میسر ہیں یہ نہ چھینیے، اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے یہ رزق نہ روک لے۔ اور ہمارے یہاں اس چیز کو بڑے جوش کے ساتھ بڑے چڑھیلے کے ساتھ اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہیں اور دوسروں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ آج ہم نے لندن میں یہ چیز تقسیم کر دی، آپ ان کی دیکھیں ہم نے لوگوں میں نصیب کر دی، بانٹ دی، نکت لٹایا۔ خدا کا واسطہ اپنے مسلک کی بدنامی کا باعث نہ بنی۔ اسی طرح تیسری چیز کہ جو مسلک کی بدنامی کا سب سے بڑا باعث ہے وہ ہمارے یہاں فضول کا چراغاں۔ ایک چراغاں وہ ہے کہ جسے شریعت جس کی اجازت بھی دیتی ہے مسئلہ بھی کرتی، اور ایک چراغاں وہ ہے کہ جو فضولیات کے زمرے میں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ غسل کرنا عبادت ہے، ایسی عبادت کے حضور کی حدیث ہے کہ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن اسی وضو کرتے ہوئے وہی وضو کرتے ہوئے پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا جائے تو وہی وضو گناہ کا باعث ہو جائے۔ اس حد تک دین میں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ ان المبترین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبصرین یعنی جو فضول خرچ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم اگر اپنی چراغاں کو دیکھیں تو ایک کنٹرول میں ہونی چاہیے، اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ مقابلے بازیاں میں چراغاں کی جاتی ہیں۔ ارے اگر مقابلہ کرنا ہے تو میں پچھلی دفعہ بھی عرض کی، مقابلہ کرنا ہے تو اپنی گلیوں میں یہ مقابلہ کیوں نہیں کرواتے کہ کون سی گلی میں کتنے زیادہ حافظ قرآن رہتے ہیں؟ یہ مقابلہ کروائیے کہ جس کے لیے رسول اللہ تشریف لائے۔ آپ مقابلہ کروانا چاہتے ہیں اپنی گلیوں میں تو یہ مقابلہ کروائیں نا کہ کون سی گلی میں کتنے گھرانے دین پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔
آپ مقابلہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ کروائیں نا کہ کون سی گلی میں کتنے زیادہ عالم دین رہتے ہیں، کہ کون سی گلی سے کتنے زیادہ نمازی مسجد میں آتے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ نے ہم سے طرف فرمائی۔ آپ مقابلہ کروانا چاہتے ہیں علاقوں میں، محلوں میں مقابلہ کروانا چاہتے ہیں، آپ مقابلہ کروائیں نا کہ کون سا محلہ، کون سا علاقہ رسول اللہ کی سنتوں کا زیادہ پابند ہے۔ ہم نے مقابلے کی چیز اسے بنا دیا کہ جس سے رسول اللہ نے منع کیا تھا، جس سے رسول اللہ نے روکا تھا۔ اور ہمارا چلاغا کا آدم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک دکھلاوے کا ایک پورا ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر مرد و زن کا اختلاط، وہاں پر پھر بے پردگی، وہاں پر پھر وہ ہونے والی وہ تمام تر واحیات قسم کی حرکتیں کہ جو رسول اللہ کے میلاد سے ضبط برابر بھی مناسبت نہیں لگتی۔ یہ گناہ کس کے ذمہ جائے گا؟ چراغا کرنے والے۔ یہ گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے کہ جو وہاں آیا ہے، یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں اپنی جگہ کہ جو وہاں آ کر فحاشی، عریانی یا بے حیائی کر رہا، جو وہاں مضمون مقصد سے آیا، یہ گناہ اس کے اپنے نامہ اعمال میں ضرور لکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ سہولت کس نے دی ہے؟ اس شخص نے کہ یہ اتنا چراغا کیا، لوگوں کو دیکھنے کی دعوت دی اور لوگوں کو بلا کھلا کے اپنی گلیوں محلوں کے چراغا دکھائے۔ چراغا اور تمام تر چیزیں اگر رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی کیا جائے گا جتنا رسول اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں چراغا پر پیسے خرچ کرنے والے عام طور پر افراد وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہی بہن بھائیوں کی وراثتوں کا مال کھا رکھا ہوگا، جنہوں نے اپنے ہی بہن بھائیوں کے حق پامال کر رکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے کسی کے پیسے جن میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو کسی نہ کسی کے نادہندہ ہیں، وہاں اللہ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، رب تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں۔ ہاں ایک وہ چیز کہ جس کے دین میں ایک مستحب عمل سمجھا جاتا ہے کہ اگر کیا جائے تو باعث ثواب، نہ کیا جائے تو شرعاً گناہ نہیں۔ ہم نے اس چیز کو اتنا بڑھا دیا کہ رسول اللہ کی سیرت ہم نے آسمان پر لے جا کے رکھی ہے، اتنی اونچائی پر حضور کی سیرت کو ہم نے پہنچا دیا کہ اب ہماری نظریں حضور کی سیرت پر جا ہی نہیں سکتی، اور ہم رسول اللہ کی سیرت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ درمیان میں اتنی رکاوٹیں ہم نے خود سے کھڑی کر رکھی ہیں۔ ضرورت ہے آج کے دور میں نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ حضور کی سیرت کا کوئی پہلو پڑھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت کا اہتمام فرمایا ہے۔ آپ کو کیسا نوجوان پسند تھا؟ یہ ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان یہ پڑھ لیں۔ آپ کو کیسے والدین پسند تھے؟ ضرورت ہے کہ آج کے والدین یہ پڑھیں۔ آپ کو کیسی بیٹیاں پسند تھیں؟ ضرورت ہے کہ آج کی بیٹیاں حضور کی سیرت کا پہلو پڑھیں۔ آپ کو شہر کیسے پسند تھے؟ محلے، علاقے، بستیاں کیسی پسند تھیں؟ ضرورت ہے کہ آج گلی محلے کا ہر ایک شخص حضور کی تعلیمات کے ان پہلوؤں کو پڑھے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ایک معاشرہ جو فلاحی معاشرہ ہوتا ہے، جسے قائم کرنا اس کام کا بنیادی مقصد تھا، رسول اللہ جس کی خاطر دنیا میں آئے تھے، لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ معاشرہ بلڈنگ کیسے کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ تعمیر کیسے ہوتا ہے، لوگوں کی ضروری بنیادی مسائل حل کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام پر اگر ملے گا تو حضور کی سیرت میں ملے گا، حضور کی تعلیمات میں ملے گا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہمارے یہاں محفل میں بھی انہیں لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ جو منبر پر بیٹھ کر اسحارہ ہوری کرنا جانتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہمارے یہاں خطابات میں بھی انہیں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو لمبے چوڑے لفافے لے کر منبر پر بیٹھ کر صرف آپ کو مزہ دے سکے۔ یاد رکھیں کہ دین اور رسول اللہ کی ذات مزے لینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے محفلوں میں کنسپٹ ہے کہ کسی محفل میں کسی خطیب نے اگر واہ واہ اور سبحان اللہ والی تقریریں کروا دی تو لوگ اٹھتے ہوئے محفل سے کہنے لگے آج مزہ آ گیا۔ مزہ کیا ہے یہ بتائیے کہ آپ نے اس محفل سے سیکھا کیا؟ آپ اپنے پلے لے کر کیا جا رہے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوا کہ آپ رسول اللہ کی سیرت کے کسی ایک پہلو پر آپ عمل کرنے کی کوشش کر سکیں؟ میں ایک عرصہ دراز سے ایک میں نہیں ہزاروں سینکڑوں علماء ہیں کہ جب منبر سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنے رسول کی سیرت کو پڑھیے، خدا کا واسطہ رسول اللہ کی سیرت کو جانیے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے اماموں کی، اپنے علماء کی بات کو سن کر حضور کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی محبت کی خاطر آپ کی سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو اپنایا، جنہوں نے حضور کی محبت کی خاطر ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو صرف اس کے یاد کیا ہو کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے تصور میں، ہمارا مقصد میں ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو خود سے راضی کریں۔ ہمارا مقصد محض لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو دکھانا، اپنے آپ کو شو آف کرانا،
اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنا قلم، اپنی زبان، اپنے اکاؤنٹس، اپنے لوگوں کے سامنے اپنی واہوائیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، ہماری تمام تر مذہبیات کا مقصد صرف یہی بن کے رہ گیا ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں، رسول اللہ کی سیرت ہمارے ہاتھوں میں نہیں، اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں حضور کی محض 10 حدیثیں بھی بڑے اچھے سے یاد نہیں، حضور کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں حضور کی احادیث ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ، ابو داؤد کو آپ اٹھا دیں، یہ سیاہ ستہ میں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہیں اپنے نبی کے 10 فرامین صحیح سے یاد نہیں؟ کتنا قریب ہے ہم اپنے نبی کے، اور کتنے دور ہم نے اپنے آپ کو اپنے نبی سے کر رکھا۔ اسلام ربیع الاول کا پیغام بس یہی ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ حضور کی سیرت میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہماری ہر پریشانی کا حل رسول اللہ کے قصے میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کی، آپ علیہ السلام کے اعمال میں، آپ علیہ السلام کے کردار میں ہماری ہر پریشانی کا حل موجود ہے، اور ہم دنیا کے لوگوں کے پاؤں اور تلوے چاٹتے رہیں اور اپنی مشکلوں کو ہم ان کے قدموں میں جا کر ہم ان کا حل تلاش کرتے رہیں، تو یقیناً پھر ہم نے رسول اللہ کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ خالق کائنات سبحانہ ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔